الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ چند منٹ کی بات ہے، پھر مجھے جانا ہے دوسرے پروگرام میں مغرب کی نماز کے بعد. لیکن میرے کرم فرما حضرات اور آپ کے اساتذہ کرام کا حکم تھا، اس لیے ان کے حکم کی بجا آوری میں آنا بھی ضروری تھا اور کچھ ان کے حکم کی تعمیل میں کہنا بھی ضروری تھا. اللہ نے بڑا کرم فرمایا، آپ حضرات پر احسان فرمایا کہ اس ماحول اور موجودہ تہذیب و تمدن میں پلنے بڑھنے والے آپ حضرات کو اللہ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم، جن کو ہم علوم نبوت کہتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے یہاں پہنچایا اور منتخب فرمایا. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس علم کی اہمیت اور اس کی امتیازی خصوصیت کو سمجھیں، اس لیے کہ جب کسی مقصد کی اہمیت آدمی کے سامنے ہوتی ہے تبھی وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے. جتنا مقصد اہم ہوگا اتنا ہی حاصل کرنے والے کی تگ و دو کوشش ہوگی، اور اگر مقصد میں اہمیت کا احساس آدمی کو نہیں ہے تو وہ اس کے لیے نہ محنت کر پائے گا، نہ اپنی جان کو اس کے لیے جوکھوں میں ڈال سکے گا. جو آپ کا علم ہے اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ اس لیے ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت کی وجہ سے آپ کے علم کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے جو دنیا کے کسی علم کو نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے اس امتیاز کو پیش کرتا ہوں اور آپ اسے سمجھیں گے، اس لیے کہ آج دنیا کا ہر فرد، ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے. جتنے بھی علم آج دنیا میں رائج ہیں، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، اور انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبے ہوں، ان میں دن بدن روز بروز تحقیق ہوتی چلی جاتی ہے. ہر تحقیق کرنے والا نیا آدمی گزشتہ 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال کی بہترین سے بہترین وہ تحقیق جس کے اوپر ساری دنیا متفق تھی، ایک آدمی اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ کہتا ہے وہ تحقیق غلط تھی، یہ تحقیق صحیح ہے. اور سارے علماء اور بڑے بڑے سائنسدان اس نئی تحقیق پر متفق ہوتے ہیں اور پرانی تحقیق کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتا کیا چیز ہے. دنیا میں تحقیق کے صحیح ہونے کا ہر علم میں معیار
نئی تحقیق ہے. ہر نئی تحقیق پرانی تحقیق کو مٹا ڈالتی ہے. ساری سائنس کا مدار اسی کے اوپر ہے. کل تک ساری دنیا ایک چیز پر متفق تھی. آج دنیا کے اندر جو سائنسداں ہیں وہ ایک نئی تحقیق دنیا کے سامنے پہ اور اس قوت اور برہان اور دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ چیز غلط تھی، یہ صحیح ہے. آپ کے علم کا دار مدار بالکل اس سے الٹا ہے. تحقیق اور صحیح ہونے کا دار و مدار آج کوئی نئی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا ایمان ہے کہ 1400 سال پہلے نبی برحق نے جس چیز کو محقق کر دیا وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے. ساری دنیا کے جو جدید علوم کے حاصل کرنے والے ہیں وہ ہماری اس بات کو قبول نہیں کرتے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ آج کی تحقیق اگر کوئی ہے تو وہ اختراع ہے، اپنے ذہن کا اختراع ہے. اور نبی نے جو تحقیق پیش کی تھی وہ اس کے ذہن کا اختراع نہیں تھا. موحی ذات واجب الوجود ہے اور رسول اللہ موحا الیہ اور موحی کے درمیان میں واسطہ وحی ہے جبرائیل امین. اور جس ذات والا صفات کے سینے پر علم خداوندی آ رہا ہے وہ صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے. کہیں شیطان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دخل نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جس شیطان کو نبی کے ساتھ پیدا کیا تھا، نبی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی تابع ہو گیا لا یامرونی الا بخیر. اس لیے کہیں کسی جگہ کوئی جھول ہے ہی نہیں. آپ کے علم میں جس کو آپ پڑھتے ہیں اور جو دنیا میں آج علم اور تحقیق کا معیار ہے، ان دونوں کے اندر بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج کا عالم جس چیز کو پیش کرتا ہے وہ قول محقق مانا جاتا ہے. ہمارا نبی 1400 سال پہلے جس چیز کو پیش کر چکا ہمارے نزدیک وہی قول محقق ہے. اچھا، جب دین کو باقی رہنا تھا اور اب کسی نبی کو نہیں آنا تھا اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور ہمارا یہ ایمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن فرماتا ہے کہ نبی آپ خاتم النبیین ہیں. اب کوئی نبی آ کر کے نبوت کے علم کی تجدید نہیں کرے گا. اس سے پہلے ہوتا رہا. آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم، سلسلہ یہی رہا کہ پہلے نبی نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا، دنیا سے چلا گیا. جن لوگوں نے لیا تھا انہوں نے 50 100 200 سال تک اس کو اٹھایا، اس کے بعد مٹ گیا. اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. اب وہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کر رہا ہے، وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مٹنے لگا، اللہ نے تیسرا بھیج دیا. اب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے آپ نے جن لوگوں کو علم نبوت دیا یہ فرما کر گئے کہ یہ سب سے بہترین ہے، قیامت تک اب ان سے بہترین طبقہ پورا کا پورا صحابہ کا جیسا طبقہ پیدا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے
کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ہوں گے جو صحابہ کے بعد ہیں، پھر تیسرے نمبر کے اوپر وہ ہوں گے جو ان کے بعد ہیں۔ ان تین طبقوں کی نشاندہی کر گئے، یہاں تک کہ وہ علم نبوت جو دنیا میں تنہا رسول اللہ میں پایا جاتا تھا منتقل ہوا صحابہ میں۔ امت کو کہے گئے کہ صحابہ جو کچھ پیش کرتے ہیں اسے قبول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اس طبقے سے اونچا طبقہ اب قیامت تک میری امت میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جن کو دے کر کے جائیں گے ان کے بعد وہ طبقہ ہوگا ان سے بہترین پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دے کر کے جس طبقے کو جائیں گے وہ امت میں تیسرے نمبر پر سب سے بہترین طبقہ ہوگا، اس سے بہترین طبقہ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ ان تین طبقوں کے اندر وہ علم جو 150 سال پہلے تنہا ایک شخص اس کا امین تھا، تنہا ایک شخص، وہ ذات محمدی تھی۔ اس 150 سال کے اندر تبع تابعین کی اتنی بڑی جماعت پیدا ہو گئی اس کی امین کے، جو ایک ایک شخص کے پاس 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے۔ ان سے پیدا ہوئے محدثین۔ یہ محدثین جن کی کتابوں کو پڑھتے ہو، یہ تو سب کے سب دوسری صدی کے آدھے حصے کے بعد کے ہیں، یعنی 150 160 سال کے بعد کے لوگ ہیں۔ جتنی کتابیں پڑھتے ہو سب دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کی شروعات کی ہیں۔ لیکن ان تین طبقوں کی جن کی خیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی، اس طبقے کے علم پہلی صدی جو پہلا طبقہ ہے، ایک ایک آدمی کے پاس علم تھا، لیکن اتنا جمع کیا ہوا علم ایک جگہ نہیں تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ہے اہل مکہ کے نام۔ اس حقیقت کو انہوں نے واضح کیا کہ پہلے دوسرے تیسرے طبقے کے جب لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوئے اور یہ پتا چلا کہ بھئی ایک عالم وہاں بیٹھا ہے، ایک علم وہاں رکھنے والا ہے، ایک تابعی وہاں، ایک صحابی وہاں ہے، ایک تبع تابعی وہاں، اب جب لوگوں کے اندر طلب شروع ہوئی اور لوگ حج کے موقع پر ملنا شروع ہوئے، ایک ایک محدث کے شاگرد سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوئے، تو اب جو علم نکھر کر آیا جمع ہو کر کے، تو ایک ایک آدمی کے پاس لاکھ لاکھ احادیث کا مجموعہ ہو گیا۔ اس کے بعد احادیث جمع ہونے شروع ہو گئی۔ میں یہ کہتا تھا کہ آج بھی ایک طبقہ جو مدرسوں سے نکل کر جاتا ہے میدان میں، وہ بھی اپنی تحقیق کو پیش کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ صحیح یہ ہے میری تحقیق، مگر میرے بھائی غلط۔ تحقیق وہی ہے جو متقدم، جتنا جس کسی کا زمانہ نبوت سے قریب ہے اتنا ہی اس کا قول محکم ہے۔ اس پر سلف صالح کا اتفاق ہے۔ آج کا کوئی آدمی اگر دین کے مسئلے کے اندر، شریعت کے مسئلے کے اندر کوئی تحقیق نہیں پیش کرتا ہے، ناقابل قبول ہے، وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تحقیق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ صحابہ ان کے امین تھے، انہوں نے لیا۔ صحابہ کے امین تابعین تھے، انہوں نے لیا۔ تبع تابعین نے تابعین سے لیا۔ یہ خیریت ہے اس کے اندر۔ اب وہ لوگ جو انہوں نے، اللہ نے ان لوگوں سے لینے والوں کے دلوں کو بھی منشرح فرمایا تھا۔ زمانہ نبوت سے وہ لوگ قریب تھے، ان کے اندر جتنا تقویٰ تھا وہ دوسروں کے اندر نہیں، ان کے اندر جتنا زہد تھا وہ دوسروں کے اندر نہیں، ان کے اندر جتنا اخلاص تھا وہ دوسروں کے اندر نہیں، ان کے اندر جتنا علم تھا وہ دوسروں کے اندر نہیں۔ اس لیے
لیے وہ مرجع انام بنے ہوئے ہیں، شریعت کے بارے میں کوئی نئی تحقیق ناقابل قبول ہے۔ یہ معیار ہے۔ اگر آپ اسلاف کے دامن کو اس مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور یہ سمجھ کر پکڑیں گے کہ ہر قول صحیح کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ذات محمدی سے وابستہ ہے یا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو آپ کے علم کے امین ہیں ان سے وابستہ ہے یا نہیں، اگر وابستہ ہے پھر اور آنکھوں کے بند، نہیں ہے مردود علی وجہ قائل۔ یہ ضروری ہے، ورنہ آج کل بھٹکنے والے بے شمار بھٹک رہے ہیں اور اپنے حلیے سے اور اپنی شرط سے کہ ہم فلانے مدرسے سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، ہم عالم دین ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر بھی رہے ہیں۔ کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائی یہ سمجھنا، میں ایک اور غلط فہمی ہے دنیا کو، آپ لوگوں کو میں اور بات ایک سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ جو 6-7 سال 8 سال پڑھتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم پڑھ کر کے عالم بن گئے، اب دنیا کو جو چیز چاہے سبق پڑھو۔ بہترین نصاب تعلیم آدمی جتنے سال پڑھتا ہے کسی بھی علم میں، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال، اس کا حاصل یہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ کہ آدمی عالم دین بن گیا نہیں۔ جو لوگ انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ بھی پڑھنے کے بعد ان کو تجربے کے اندر لگایا جاتا ہے۔ وہ لگتے لگتے اگر ان کی ذہن کے اندر رسائی ہوتی ہے، صحیح ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں تو کچھ تجربے کے بعد ان کو آہستہ آہستہ کامیابی ملتی ہے۔ بڑا وکیل آپ پہلے دیکھیں، پہلے کسی سینئر کے یہاں جونیئر بن کے کام کرتا ہے، 10-20 سال تک کام کرتے کرتے پھر وہ سینئر بن کر کے بیٹھتا ہے۔ علم کا حاصل پورے نصاب تعلیم کا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر استاد محنت کرنے والا صاحب علم ہے اور طالب علم ذکی ذہین اور محنت کرنے والا، وہ محنت لے اور طالب علم محنت کرے تو 7-8 سال پڑھ کر کے صرف اتنی بات حاصل ہوتی ہے کہ اگر محنت کر کے مطالعہ کرے گا تو اس صلاحیت کے بعد پڑھی ہوئی کتابوں کی مدد سے بے پڑھی ہوئی کتابیں حل کر سکتا ہے۔ باقی جو بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ سارا علم قرآن اور حدیث اس نے سمیٹ لیا 6-7 سال میں، بڑے بڑے علماء جن کو آپ لوگ کہتے ہیں اور اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی زندگی علم کے اندر کھپائی، تب جا کر کے اللہ نے ان کو وہ مقام علم کا عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو چند سال کسی مدرسے کے اندر پڑھ کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس وہ اب ایسا عالم ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا پلہ ہو گیا، جو جی چاہے کہے اور امت کو چلا دے۔ نادانی کی بات ہے۔ اس کے اندر اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے مطالعہ کیجیے، علم حدیث کو دیکھیے، اصول حدیث کو دیکھیے اور پھر پرکھیے کہ جو سلف صالح کی محنتیں ہیں وہ کامیاب ہیں یا جو آج کل گلی کوچوں کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ آپ کو علی وجہ البصیرت محسوس ہوگی یہ بات کہ کامیاب وہی ہیں اور حق وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، یہ حق نہیں۔ میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس مدرسے میں پہنچے، الحمدللہ آپ کے اساتذہ مخلص بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ حضرات ان کے آغوش تربیت میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں اور اپنے اسلاف کے صحیح طریقے پر چل کر کے اپنے آپ کو اس امت کی رہبری کے لیے کامیاب سے کامیاب ترین انسان ثابت کر سکیں۔ اللہ آپ کی نصرت فرمائے۔
کامیابی عطا فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور اس امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی